والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين كعبة القوسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين امام القبلتين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوا على عزیزان محترم، ہمارا اور آپ کا یہ پہلا اتفاق ہے اور میں آپ حضرات کی زیارت کا یہ پہلا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں چونکہ کل مولانا عاشق صاحب، چونکہ میں 12 سال پال گھر میں جمعہ جماعت پیش امام رہ چکا ہوں اور وہاں اکثریت خواجہ حضرات کی. 12 سال میں جمعہ جماعت پیش نماز بھی تھا اور مدرس بھی تھا، چونکہ مکتب و مدرسہ بھی میں نے قائم کر دیا تھا جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب کی جانب سے. چونکہ ہمارا ابتدائی تعلیم تنظیم المکاتب ہی سے، جو ہندوستان کا بہت بڑا حوض علمی ہے لکھنؤ میں، جو تو ہمارا ان کا سابقہ رہتا تھا اور جو ہمارے خاص دوستوں میں سے بھی ہیں. تو کل وہ فون کیے، چونکہ میں مان خورد میں نماز پڑھا رہا ہوں. اس وقت مان خورد میں امامت میں کرتا ہوں. جب میں شام کو پہنچنے والا تھا 5:30 بجے تو ان کا فون آیا کہ وہاں آپ کو نماز جمعہ پڑھانے جانا ہے اور میں یو پی آیا ہوا ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، میں چلا جاؤں گا. اب بہرحال یہاں آیا اور آپ حضرات کی زیارت سے میں مشرف ہوا. خدا مند عالم آپ حضرات کو ہمیشہ صحت و سلامتی عطا فرمائے اور تمام آفات و بلیات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھے. عزیزان محترم، جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے قرآن کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے اور یہ آیت سورہ برات کی ہے، جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے. سورہ توبہ میں 6666 آیتیں پورے قرآن میں 114 سورے ہیں، جس میں یہ واحد سورہ ہے سورہ توبہ، جس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے. بسم اللہ ہے ہی نہیں. بھائی ہمارے ائمہ معصومین نے بالخصوص ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو اور جب سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ کے بجائے تم پڑھو کہ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من غضب الجبار، بسم اللہ کی جگہ پر. کسی نے پوچھا مولا بسم اللہ کیوں نہیں؟ سب سوروں میں جو ہے بسم اللہ، یہاں تک کہ سورہ نمل میں 2 بار آیا ہے، سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں آیا؟ تو امام نے بہت اچھی بات کہی، لاکھوں کروڑوں سلام ہو امام کی ذات پر. مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت کی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت کی دعا ہے. اور سورہ توبہ میں اللہ نے مشرکین و منافقین پر عذاب کے نازل کرنے کا ذکر کیا ہے. تو جہاں پر عذاب کا ذکر ہو وہاں سے رحمت کی دعا کو ہٹا دیا ہے. ہو کرے اس سورہ میں خداوند عالم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. 3 پیغام اس میں ہے. اے ایمان لانے والے، دیکھیں پورے قرآن میں جب بھی اللہ نے کچھ کرنے کے لیے کہا ہے تو ایمان والوں سے کہا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان لانے والو. عزیزان محترم، ایمان اور مومن ایک ہی چیز ہے. ایمان سے بنا ہے مومن.
اور مومن کہتے ہیں قرآن و اہل بیت کی اتباع اور پیروی کرنے والے کو، قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اصول دین کو 5 مانتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، جو 3 مانتا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اصول دین کو جو 3 مانتا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، جو اصول دین کو 5 مانتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، اور جو خالی قرآن کو مانتا ہے وہ صرف مسلمان ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام دونوں کو مانتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ عزیزان محترم، یہ دنیا میں جو خلفشار پیدا ہیں، یہ برائیاں ہو رہی ہیں، یہ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، یہ بے ایمانی، دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کو بیوقوف بنانا، ہو کر یا ماں باپ کو کا ادب نہ کرنا، بھائی بھائی میں لڑنا لڑانا، یہ صرف واحد بات کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ سے نہ ڈرنے کے بعد، اللہ سے، چوتھے امام کہہ رہے ہیں اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ سے ڈر رہے ہوتے تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ اور چوتھے امام فرماتے ہیں صحیفہ کاملہ میں، صحیفہ سجادیہ میں، کہ جو واقعی میں جو روئے زمین پر رہ کر اللہ سے ڈرتا ہے وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ایک چیٹی اور مونگی سے بھی ڈر جاتا ہے، ایک چھوٹے موٹے جانور سے بھی ڈر جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کہا کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اگر ہمارے قدم گناہوں کی طرف بڑھ گئے ہیں اور خوف خدا دل میں آ گیا تو ہمارے بڑھتے ہوئے قدم گناہوں کی طرف خود بخود رک جائیں گے، کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ 2 شخصیتیں ضرور دیکھ رہی ہیں، ایک قادر مطلق اللہ کی ذات، ایک ہمارے آخری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر۔ آپ اس بات کی وہ نہ میں فکر مت کیجیے، جہاں کا میں رہنے والا ہوں یو پی کا، ضلع بلرام پور کا رہنے والا ہوں، وہاں پر کل 6 گھر ہیں، مگر پورے 6 گھر اللہ مولا کا اعجاز ہے، آخر حجت کا سایہ پورے گاؤں بچھائے ہوئے، پورے گاؤں بچھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہم مختصر ضرور ہیں مگر معتبر ہیں، وہ کریں آپ مختصر ہیں مگر معتبر ہیں۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا؟ چھٹے امام نے فرمایا ہے جہنم میں جانے والوں کی تعداد کثیر در کثیر ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، اس میں 2 لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، ایک خواتین کی، دوسرے دولت مندوں کی، اور جنت میں جانے والوں کی تعداد بہت مختصر ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں سب سے مختصر تعداد ہماری ہے، ہم مختصر تو ہیں مگر خدا کی قسم امام کے قول کے مطابق معتبر ہیں۔ ہو گیا؟ تو اللہ نے 3 بات کو پیغام دیا، یو الذین آمنو، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے سچوں میں اور صادقین میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ عالم آتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، ہم دونوں کو ایک جیسا ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں، نہیں، عربی اصطلاح میں صادق اور ہوتے ہیں، سچا اور ہوتا ہے۔ میں ابھی باہر جاؤں اور میں کہوں کہ بھائی جان بارش ہو رہی ہے، اور آپ باہر جائیں میرے قول کی تصدیق کرنے کے لیے، اگر میرا قول واقعے کے مطابق ہے تو آپ مجھے سچا کہیں گے، اگر میرا قول جو ہے واقعے کے خلاف ہے تو آپ کہیں گے مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں۔ مگر یہ ہم اگر سچ بولیں گے تو ہم سچے کہلائیں گے، جھوٹ بولیں گے تو ہم جھوٹا کہلائیں گے۔ مگر صادقین انہیں کہتے ہیں آل محمد کی ذات ہے کہ جو کچھ کہہ دیں وہ سچ ہو جائے، جو کچھ کہہ دیں وہ سچ ہو جائے۔ خدا کی قسم تاریخ نے لکھا ہے جناب سیدہ نے حسنین علیہ السلام خالی تسلی اور تشفی دینے کے لیے کہا تھا میرے لال تمہارے لباس درزی کے یہاں۔ سیدہ نے خالی جب دونوں شہزادے جنت کی جوانوں کے سردار مچلے، اماں کل عید ہے، مدینے کے بچے نئے نئے لباس پہن کے عیدگاہ میں نماز پڑھنے جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ کہا بیٹا تمہارے لباس درزی کیا، لفظ درزی استعمال کیا، درزی کو عربی میں خیاط کہا جاتا ہے۔ اے میرے لال
اے میرے شہزادوں تمہارے لباس درزی کیا ہے. اب یہاں پر ہمارے استاد محترم علامہ سید ذیشان حضرت جوادی لکھتے ہیں نقوش عصمت میں کہ خدا شاہد ہے جناب سیدہ نے حسنین علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کہا تھا، مگر ادھر جناب سیدہ کے لب مبارک سے یہ جملہ نکلا، ادھر اللہ نے منظور کر دیا. اے زہرا گھبرانا نہیں، میں اپنے معصوم فرشتے کو، معصوم ملائکہ کو تیرے دہلیز پہ اگر درزی بنا کے نہ بھیجا تو مجھے خدا نہ کہنا. اور وہی ہوا، آنے والا آیا. فاطمہ زہرا نے جب دق الباب کیا تو فاطمہ زہرا نے پوچھا من انتا، کون ہے تو؟ اس نے یہ نہیں کہا میں جبریل امین ہوں، اس نے نہیں کہا میں معصوم فرشتہ ہوں، اس نے نہیں کہا کہ میں آپ کا نوکر ہوں. اس نے کیا کہا؟ فاطمہ زہرا نے کیا کہہ کے سمجھایا تھا؟ میرے لال تمہارے لباس درزی کیا ہے. آنے والا کیا کہہ رہا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسن و حسین کا درزی ہوں. اللہ اکبر. تو یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جو کچھ کہہ دے وہ سچ ہو جاتا ہے. یہ صادقین وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزان محترم، ابھی کل میں مانخورد میں چونکہ ہمارے یہاں شب بیداری تھی، میں کل سے سویا نہیں. حقیقت یہ ہے چونکہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں مہدی صاحب اور اصغر صاحب، ان کا مولانا صاحب گزشتہ سال آپ کو ایک جگہ اور مجلس پڑھنی تھی، یہاں سے مجلس پڑھ کے آپ چلے گئے. جتنے نوجوان لوگ تھے آپ کو دیکھ کے سب یہاں سے فرار ہو گئے. تو قبلہ آپ کی نہ جائیے گا. تو میں نے کہا اگر میری وجہ سے رک رہے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا. صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھا کے میں آیا ہوں، اور میں رہتا ہوں ساکیناگا کی طرف. ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اشوک نگر، کرلا سے رکشہ کر کے پھر ساکیناگا سے پھر رکشہ کر کے وہاں جانا پڑتا ہے. وہاں سے جو ہے ہمارا جو قیام وہاں پر. تو ان کا کہ نہیں رہیے گا. اب کل میں مجلس پڑھ کے جیسے ممبر سے اترا، ایک لمبی داڑھی والے تھے، وہ ان کا کہ صاحب آپ سے میں کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اور میں پنویل سے آیا ہوں. کہا من صاحب پوچھیے، اگر میرے علم میں ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گا. ہمارے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے تم جانتے ہو تو تمہارے اوپر واجب اس کو بتاؤ، اس کو جو ہے مطمئن کرو، اور اگر نہیں جانتے ہو تو نہ جاننے پہ خاموش مت رہنا، جاننے کی کوشش کرنا. اور اگر نہیں جانتے تو اس کو غلط طریقے سے مت بتانا، اپنی عزت بچانے کے لیے کہہ دینا مجھے نہیں معلوم ہے. ہاں میں دیکھ کے بتاتا ہوں، میں معلوم کر کے بتاتا ہوں. تو کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اہل سنت تھے وہ. کہا کہ بھائی وہ آپ لوگ صحابہ کی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ کے وفادار صحابہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، رسول اللہ کے وفادار صحابہ پر میری جانیں قربان ہو جائیں. کہا نہیں صاحب، پنمیل میں ایک صاحب ہیں وہ کا نام سے وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، اور جو میں اپنے کان سے سنا ہوں کچھ حضرات شیعہ حضرات صحابہ حضرات کو جو برا بلا کہتے ہیں. میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں نے لفظ استعمال کیا، آپ نے غور نہیں کیا. جو رسول اللہ کے وفادار صحابہ ہیں، صحابی ہیں، ان کو میں اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز، ان کو میں نے سمجھایا. میں نے ان کا نام تھا سمیع اللہ خان صاحب. میں نے کہا جو واقعی میں وفادار صحابی ہیں ان کو ہم جان سے زیادہ مانتے ہیں، ہماری جانوں قربان ہو جائے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور ہم کیوں برا بھلا کہیں گے؟ ہم صحابہ کو برا بھلا کہیں گے؟ جو رسول اللہ کے وفادار صحابی کو برا بھلا کہا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ہم رسول کے وفادار صحابی کو دل و جان سے مانتے ہیں، اور ہم کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہتے. یہ سن لیجئے حافظ جی، حافظ قرآن تھے. میں نے کہا حافظ جی سن لیجئے، ہم کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہتے اور کسی برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. یہ سمجھ لیجیے آپ، ہم کسی برے کو صحابی بھی نہیں کہتے ہیں. جو رسول اللہ کے وفادار ہیں وہ ان کو میں صحابی مانتا ہوں. بھائی آپ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے صحبت میں سب سے زیادہ رہا ہو، تو جناب محسن اسلام سرکار ابو طالب علیہ السلام سے زیادہ کون رہا ہے؟ بچپنے سے لے کے جوانی کے عالم تک باقاعدہ جناب محسن اسلام تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام تھے. بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ رسول اللہ کی صحبت میں کون تھا؟ آپ امام تو ہیں بھی، رسول اللہ کے خاص صحابی بھی ہیں. آپ رسول اللہ کے چچا تو ہے ہی ہیں ابو طالب علیہ السلام، رسول کے خاص جو ہے صحابی بھی ہیں. امام حسن امام حسین علیہ السلام حسنین ہمیں وقت رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان سے بڑا صحابی کون؟ تو ہماری نگاہ میں صحابی وہ ہیں کہ جو وفادار ہیں رسول کے، وہ نہیں ہیں جو رسول کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے. وہ کریں ہماری نگاہ میں وہ، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو وفادار صحابی ان کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں. عزیزان محترم، ایام ازا ختم ہو رہا ہے. عزادارو، یقیناً یہ تو کہا تھا علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب نے، لیکن کما حق کو سچ اور حق یہ
کہ رہے جو اگلے برس ہم ہیں، یہ غم پھر ہے، اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ اللہ جانے اگلا آئندہ سال جو ہے یہ ایام اعضا ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہیں، ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں۔ کون نہ جانے گزشتہ سال جو ہے محرم کرنے کے بعد کتنے بزرگ ایسے جو دنیا سے چلے گئے، یہ جو ایام اعضا چل رہا ہے اس میں ہے ہی نہیں۔ تو عزیزان محترم، ایام اعضا نعمت عظمیٰ کا نام ہے۔ بھائی آیت اللہ خامنی صاحب کا بھی بینر لگا ہوا جگہ جگہ، مولا حسین نے بھی فرمایا کہ تم خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، مذہبی بناؤ۔ بھائی جتنا سارا دین آیا یا تو عربی میں آیا یا اردو میں آیا، بھائی اس کو ترجمہ کیا گیا، اردو ہو گیا، ہے نا۔ میرے بچے نہ عربی پڑھنا جانتے ہیں نہ اردو پڑھنا جانتے ہیں، مکتب جو کر ہم سے بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ اگر بہت ڈانٹ ڈپٹ کے بہت زبردستی اگر مکتب میں نے مدرسہ بھیجا بھی، مولانا صاحب نے ایک سنٹری مار دیا تو ماں باپ مولانا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی کیا جرات، آپ نے میرے بچے کو مار دیا؟ جبکہ یہ حدیث میں ہے کہ جو ادب و علم و ادب سکھائے اس کو یہ حق ہے کہ وہ بچہ اگر غلطی کرے تو اس کو مارے۔ اس کو ماں باپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو بچے ہمارے جانتے نہیں ہیں، مدرسے بچے ہمارے جاتے نہیں ہیں، عربی پڑھنا آتا نہیں ہے، عربی میں جو ترجمہ ہوا ان کو آتا ہی نہیں ہے، تو دیندار بنے گی کیسے؟ بھائی مولا حسین نے بھی فرمایا کہ دیندار بنو، مذہبی بنو۔ محرم نام ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کا، محرم نام ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ اگر ہم پہلے بے نمازی تھے تو ایام اعضا میں یہ مجالس کا صدقہ ہے کہ وہ مجالس سننے کے بعد ہم نمازی پکے نمازی ہو جائیں۔ اگر ہم بے روزہ نہیں رکھتے تھے تو ہم روزہ رکھے ماہ صیام میں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کبھی حج کرنے نہیں گئے تو واقعی میں علماء کے بیانات کو سننے کے بعد حج کرنے جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ محرم نام ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا۔ یہ خالی جو ہے مطلب آئے ایک نوحہ پڑھ دیا سینے پہ ہاتھ، یا حسین مولا اس کے محتاج نہیں ہے، مولا ہمارے گنہگار آنسوؤں کے محتاج نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں معصوم ملائکہ ان پہ جو شب و روز جو گریا کرتے ہیں، ان کے جو روزے کا طواف کرتے ہیں، مولا کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، تو مولا ہم گنہگاروں کے آنسوؤں کے محتاج نہیں ہیں۔ اب لوگوں نے ایک یہی سوچ لیا ہے کہ کربلا کے میدان میں مولا حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ قربانی اس لیے دی تھی کہ باقاعدہ محرم آئے ان کو ان کی یاد منائے اور ان پہ جو گریا کر کے ماتم کر کے جو اس کے بعد میں چلے جائیں۔ نہیں، مولانا ہمارے ماتم کے محتاج ہیں، نہ مولا ہمارے آنسو کے محتاج ہیں، نہ ہمارے گریے کے محتاج ہیں۔ مولا خود فرماتے ہیں آقا حسین کہ ہمارا میں اور اپنے اعزا و اقربا اپنے اصحاب و انصار کی جو میں نے 72 کی قربانی پیش کی کربلا میں، صرف 2 ہی مقصد تھا، صرف 2 مقصد تھا، تیسرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ہماری قربانی سے اللہ کا دین بچ جائے، دوسرا مقصد تھا کہ ہمارے چاہنے والے دیندار بن جائیں۔ ہمارے چاہنے والے دیندار بن جائیں، اس لیے مولا نے فرمایا کہ مذہبی بنو، دیندار بنو، ہم تمہاری دنیا میں بھی جو تمہاری مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ عزیزان محترم، ہمارے محمد کے چاہنے والے، سارا نجات انہی کے ہاتھ میں ہے۔ ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، رسول نے فرمایا کہ حسن حسین جنت کی جوانوں کے سردار ہیں، والعلی قسیم النار والجنہ، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، والفاطمۃ خاتون الجنہ، فاطمہ زہرا خواتین کے لیے خاتون جنت ہے۔ ہو گیا، تو سب کچھ تو انہی کے گھرانے میں ہے۔ ان کی ہم اگر اتباع نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کا فالو نہیں کریں گے اور ان ہستیوں کو ہم ناراض کر دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ عزیزان محترم، ہم لاکھ نماز پڑھ ڈالیں، ہم روزے پہ روزے رکھتے رہیں، اگر واقعی میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق ہے تبھی قبول ہوگا۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی شریعت کے مطابق اگر ہوگا یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، تبھی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوگا۔ ورنہ اگر ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں تو خدا بند عالم اس سے نماز اور روزوں کو منہ تماشا بنا کے میرے منہ پہ مار دے گا۔ ہو کرے آپ عزیزان محترم، اہل بیت کی مثال شیخ
صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی مثال آب مطلق کی طرح ہے. دو پانی ہوتا ہے، آب مضاف، آب مطلق. میں مضاف جیسے چائے، مضاف جیسے شربت، مضاف جیسے مطلب کولڈ ڈرنک، یہ مضاف ہے. یہ پاک تو ہے بھائی، پاک ہے تبھی تو ہم پیتے ہیں، مگر یہ پاک تو بذات خود یہ پاک ہے، مگر یہ کسی نجس چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. وہ کرے اس میں طاقت ہی نہیں ہے. مگر جو آب مطلق ہے یہ خود تو پاک و پاکیزہ ہے ہی، دوسری نجس چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی رکھتا ہے، پاور بھی رکھتا ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال آب مطلق کی جیسی ہے کہ یہ ہستیاں خود تو پاک و پاکیزہ ہے ہی ہے، اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ ان کے شان میں آیت تطہیر نازل ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں اتنے پاک و پاکیزہ ہیں آب مطلق کے مانند، یہ بہت پاک و پاکیزہ ہیں اور اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ ان کے شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. یہ تو پاک و پاکیزہ ہیں ہی، جو ان سے حقیقی اور سچی محبت کرتا ہے وہ بھی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. یا علی حب کا یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب. یا علی آپ کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی. یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. عزیزان محترم، یہ چند روزہ لذت ہے دنیا، اور ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے. طرح طرح کی بیماریاں، تمام دنیا بھر کے جو خلفشار، دنیا بھر کے انسان کو جو ہر وقت جو ٹینشن میں ڈوبا رہتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ انسان اگر واقعی میں اللہ اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نقش قدم پہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کو زندگی میں برکت بھی ہوگی اور ترقی بھی ہوگی. سمجھ لیجیے. عزیزان محترم، بھائی پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کو نماز جمعہ کے خطبے میں مخاطب کر کے فرمایا، یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون فی دنیا والآخرہ. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ہو گئے یہ رسول، اور کون رسول کہہ رہا ہے جس کی صداقت کا اعلان قرآن کر رہا ہے 1400 سال سے، جس کی صداقت کا اعلان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا رسول اللہ کہہ رہا ہے، میرا رسول اپنی جانب سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اپنے لب کو جنبش ہی نہیں دیتا ہے. یہ وہی کہتا جو وہ وحی الہی کہتی ہے، یہ وہی کہتا جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے. عزیزان محترم، وہ رسول فرما رہے یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب. عزیزان محترم، ویسا ہم کو بننا پڑے گا. کسی کا حق تو میرے اوپر نہیں ہے. بھائی ایک شخص نے، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، چوتھے امام سے ایک شخص نے پوچھا اے فرزند رسول، اللہ سے ڈرنے کے مطلب کیا کہ جب اللہ کا نام زبان پہ آئے تو میں سہم جاؤں، ڈر جاؤں، خوف زدہ ہو جاؤں؟ کہا نہیں، ڈرنے کے مطلب یہ ہے کہ تم سے کوئی واجبات ترک ہونے نہ پائے، کوئی محرمات انجام دینے نہ پائے، کوئی حرام فعل تم سے جو ہے سرزد ہونے نہ پائے اور کوئی واجبات چھوٹنے نہ پائے. یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہو کرے. تو عزیزان محترم، اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے. یہ ہمارے چوتھے امام کہہ رہے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی ڈرتا ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی گناہوں سے بچتا ہے. بڑھتے ہوئے قدم اس کے گناہوں کی جانب خود بخود رک جاتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارے جو شرح علماء کے استاد تھے یہاں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی اللہ مقام ہو، جناب جانتے ہوں گے ابو ظبی میں ان کا جو ہے یعنی عاشورے کی مجلس ہی پڑھ رہے تھے اور گرے فون ختم ہو گئے. عاشورے کے دن اور جو عاشورے ہی کی مجلس پڑھ رہے تھے
آپ کے مجلس کے بعد تعزیہ اور تابوت و علم کربلا کی جانب جو ہے باقاعدہ لے کے چلنا شروع ہو جاتے. آپ ممبر سے مجلس تمام ہو گئی تھی, مسائل میں رو رہے تھے اور نیچے گرے, اور گرنے کے بعد جو دنیا سے چلے. میزان محترم, اس زندگی کیا بھروسہ, کچھ نہیں. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر واقعی میں, اگر جھوٹی دعویٰ کرتے تو کرتے رہو, اگر واقعی میں سچے دلوں سے اگر تم کہہ رہے ہو واقعی میں ہم آل محمد کے ماننے اور چاہنے والے ہو, تو ہر وقت موت کے لیے آمادہ رہو. کب موت تم پر جا گرے, کب تم موت پر آؤ. جناب قاسم علیہ السلام سے مولا نے پوچھا فرض ہے میرے لال, تم بار بار موت یعنی مرنے کی اجازت مانگنے کے لیے آتے ہو. کہا ہاں امو. کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت ہے کیسی. 13 برس کے جناب قاسم نے کیا کہا تھا, اے امو جان, موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں اور ماں کے دودھ سے بھی زیادہ میٹھی. ایسے انہوں نے تھوڑا نہ کہہ دیا تھا, ان کا کردار ہی ایسا تھا, ان کا عمل ہی ایسا تھا. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو کائنات میں اس سے بڑی کڑوی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی موت آپ کے نزدیک کیسی ہے, موت آ جائے آپ کو, فرار ہو جائیں گے ہم. اس لیے کہ ہمارا عمل ہی ایسا نہیں ہے, ہمارے افعال ہی ایسے نہیں ہیں, ہمارے کردار ہی ایسے نہیں ہیں. وہ علی کا گھرانہ ہے. عزیزان محترم, یہ حقیقت بات. لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی تھوڑا نہ بن پائیں گے, ہم امام حسن علیہ السلام تھوڑا نہ بن پائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آل محمد کا تقابل انبیاء اور مرسلین نہ کر سکے تو تم جیسے گنہگار کیا کر پاؤ گے. مگر یہ ہے کہ علی جیسے کوئی کائنات میں بن نہیں سکتا. سلمان جیسے بن سکتے ہو نا, مقداد جیسے تو بن سکتے ہو, عمار یاسر جیسے بن سکتے ہو نا, میثم تمار جیسے بن سکتے ہو کہ نہیں بن سکتے ہو. بھائی یہ بھی تو علی کے چاہنے والے ہیں, علی کے شیعہ ہیں, یہ بھی تو مولا حسین کے ماتمدار ہیں. مگر کیا ہم اسے نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں. آل محمد کے جیسے کون بن سکتا ہے؟ جب انبیاء و مرسلین کا تقابل نہ کر سکے تو یہ گنہگار کچا اور نجس مسلمانوں کا تقابل کر پائے گا؟ عزیزان محترم, ہم جو ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے حق حلال کی کھائیں, واجبات ترک نہ ہونے پائے, کوئی حرام فعل ہم سے سرزد نہ ہونے پائے. کسی کے حقوق اگر میرے اوپر ہے تو مرنے سے پہلے اس کو ادا کر دوں. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں بھائی صاحب کا 10 روپیہ میں باقی ہوں اور وہ تقاضا بھی کر رہے ہیں, میں ان کو بیوقوف بنا رہا ہوں, تو یہ بیوقوف نہیں بنا رہا, گناہ کبیرہ اپنے نام اعمال میں لکھوا رہا ہوں. 8ویں امام فرماتے ہیں. اور دوسری بات, جتنے تاخیر میں دینے میں کر رہا ہوں 10 روپیہ, اتنے میری نیکیاں میرے نام اعمال سے ان کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. سمجھ لیجیے, ٹرانسفر ہو رہے ہیں ہماری نیکیاں. جس کا میں پیسہ باقی ہوں, مقروض ہوں, ہماری نیکیاں اس کے نام پہ جا رہی ہیں. یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے, آیت اللہ سیستانی نہیں کہہ رہے ہیں, آیت اللہ خامنی صاحب نہیں کہہ رہے کہ آپ کہہ رہے کوئی معصوم تھوڑی نہ ہے. وہ امام کہہ رہا ہے جو مسجد مقدس میں بیٹھا ہوا ایران کا بادشاہ ہے, امام علی رضا علیہ السلام. اور فرما رہے ہیں. تو عزیزان محترم, جب ہمارے اور آپ کے اعمال اچھے ہوں گے اور بہتر ہوں گے تو یقین جانیے مولا ہم کو دعائیں دیں, شہزادی زہرا ہم کو دعائیں دیں. ہم اسا بن کے تو اپنے آپ کو بتائیں. دنیا میں غریبی اور امیری سے کسی کے اعمال کو مت تولا کرو. معلوم ہے ابھی فاطمہ زہرا کا آخری لال پردے غیب میں موجود ہے. معلوم ہے مولا فرماتے ہیں اے جد مظلوم, آج بھی میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں. چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب تک میں زندہ رہا میں اپنے بابا پر میں خون کے آنسو روتا ہوں. میں باپ تو دنیا میں سب پہ چلے جاتے ہیں, کچھ دن روتے ہیں, اس کے بعد میں صبر ہو جاتا ہے, مگر نہیں, جب تک زندہ رہے مولا خون کے آنسو روتے رہے. اور پردے غیب میں رہنے والا امام فرماتا ہے میرے جد مظلوم, اگر میرے یہ ظاہری آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں آپ پر خون کے آنسو روتا رہوں گا. یہ امام وقت کہہ رہے ہیں, امام حجت کہہ رہے ہیں. وہ کریں آپ عزادارو,
کربلا کے میدان میں وہ ظلم و ستم کیا گیا آل محمد کے اوپر کہ نہ تاریخ کائنات میں کبھی ہوا تھا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ چوتھے امام بازار شام سے گزر رہے ہیں، امام کو قصائی نے دیکھنے کے بعد جو گوشت بیچتا تھا اس نے جو ہے گوشت پہ کپڑے ڈال دیے۔ 2-3 لوگ خریدنے کے لیے آئے، کہا بھائی ہم لوگ تو گوشت خریدنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں اور تم بجائے دینے کے اس کاٹنے کے تم اس پہ پردہ ڈال لے، اس پہ کپڑے ڈال لے ہو۔ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ابھی یہاں آنے کے بعد چیخیں مار مار کے روئیں گے۔ جب مولا قریب آئے اور جو گوشت خریدنے والے آئے تھے انہوں نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھنے کے بعد چیخیں مار مار کیوں روتے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے جب میں گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھتا ہوں تو کربلا کے میدان میں میرے بھائی قاسم کے لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اور آگے بڑھے مولا، ایک شخص تھا ایک جانور کو ذبح کرنے جا رہا تھا، مولا نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ وہ قبلہ رخ لٹا تو دیا ہے، ذبح کرنے جا رہا ہے۔ امام نے کہا ٹھہر جاؤ، امام کو آتا ہوا دیکھ کے باقاعدہ جو ذبح کرنے جا رہے تھے وہ رک گئے۔ کہا بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے ذبح کرنے جا رہے کیا پانی پلا لیا ہے، کیا کھانا کھلا لیا ہے آپ نے؟ کہا مولا ہم مسلمان ہیں، ہم جانوروں کو بھی بغیر پانی پیائے بغیر کھانا کھلائے ذبح نہیں کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ امام ایسا گریہ کیے کہ گریہ کرتے کرتے کربلا کا رخ کیا، بابا اے میرے بابا، اے میرے مظلوم بابا، یہ مسلمان ہیں جو جانور کو بھی بغیر پانی اور کھانا دیے ہوئے ذبح نہیں کرتے۔ ہائے میرا بابا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا 13 ضربوں سے ذبح کر دیا۔ کچھ نہیں آزادار دنیا میں رہے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ بس آج گوئنڈی میں 72 تابوت نکلے گا، چونکہ 7 کو نکلتا، گنپتی کی وجہ سے کمشنر نے پرمیشن آج دیا ہے۔ آج 72 تابوت نکلے گا اور جعفری اسکول میں جا کے رکھا جائے گا، اور 8 کو جلوس عماری نکلے گا جو جعفری میں اختتام پذیر ہوگا، اور شام کو ایام عرضہ ختم۔ پھر انشاءاللہ زندہ رہیں گے آئندہ سال تو پھر ہم مولا کا ماتم کریں گے، پھر ہم مجلسیں پڑھیں گے، پھر مولا پہ گریہ وزاری کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہو کہ مولا واقعی میں فرمائے ہم شیعہ ہو جائیں، ہم حقیقی شیعہ بن جائیں۔ 8ویں امام رضا علیہ السلام کے روضے میں جب آپ زیارت کرنے جائیں گے تو امام کے روضے کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اے پالنے والے ہم کو حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مولا کے 8ویں امام کے روضے میں لکھا ہوا ہے، مولا سب کو جو ہے توفیق دے۔ آپ جائیے وہاں دیکھیے عربی میں لکھا ہوا ہے، جو بھی زائر جاتا ہے سب سے پہلے اسی حدیث کو جو ہے دیکھتا اور پڑھتا ہے۔ مولا فرما رہے کہ پروردگارہ ہم کو حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان محترم، حقیقی شیعہ بنیں گے تبھی تو مولا کہ اس میں رسول کے اقوال میں ہم شامل ہوں گے کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم،
غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصوفا. نشهد أن لا إله إلا هو اللطيف على العباد بجوده والأواد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعادن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة أما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأولاد التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقول الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا وعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ويا صاحب الدين والطغيان آدم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلام عليه وعلى آبائه الكلام من اتصلت ليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسائل مخرجه وكن ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمراء المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.